السلام علیکم ناظرین، غزہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ تمہارا بہت انتظار کیا، تم نہیں آئے، اب اللہ حافظ۔ یہ وہ پیغام ہے جو بدقسمت غزہ کے ایک ڈاکٹر نے سوشل میڈیا پر اپنے ہم مذہب مسلمانوں کے نام جاری کیا ہے، کیونکہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے بحیرہ روم کے کنارے یہ تنگ سی زمینی پٹی اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور حملوں کا شکار ہے، جس سے ہزاروں فلسطینی شہید، لاکھوں زخمی اور لاتعداد لاپتہ ہو چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی اسرائیلی جارحیت کا شکار ہونے کی وجہ سے کم و بیش 1.5 سال سے عالمی خبروں کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے اپنے حملوں کی ابتدا شمالی غزہ سے کی، کیونکہ بقول اس کے اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے جنگجو اسی گنجان آباد شہر کے درمیان چھپے ہوئے تھے۔ سرحد سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شمالی قصبہ بیت حنون اسرائیلی حملوں کا پہلا نشانہ بننے والے علاقوں میں سے ایک تھا۔ اسرائیل نے غزہ شہر اور شمال میں دیگر شہری مراکز پر بمباری جاری رکھی، اور اکتوبر کے آخر میں زمینی حملہ شروع کرنے سے پہلے شہریوں کو علاقہ خالی کرنے اور وادی غزہ کے جنوب میں منتقل ہونے کا حکم دیا۔ لیکن اس انتباہ کے باوجود اسرائیلی فوج نے جنوبی شہروں پر بھی فضائی حملے جاری رکھے، جن کی طرف شمال سے غزہ کے لاکھوں باشندے منتقل ہو رہے تھے۔ نومبر کے آخر تک علاقے کے جنوب کے کچھ حصے کھنڈرات میں بدل چکے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے شمال کا زیادہ تر حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اسرائیل نے دسمبر کے اوائل میں غزہ کے ایک اور اہم اور گنجان آباد علاقے خان یونس پر زمینی کارروائی کے آغاز سے پہلے جنوبی اور وسطی غزہ پر بمباری کی رفتار اور شدت میں اضافہ کر دیا، اور جنوری تک غزہ کی نصف سے زیادہ عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ اسرائیلی بمباری اور زمینی کارروائی سے غزہ کی پٹی میں تقریباً 60% عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ غزہ شہر کو سب سے زیادہ تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ تباہ ہونے والی عمارتوں میں غزہ میں 90% سے زیادہ رہائشی یونٹ شامل ہیں، جن میں سے 1,60,000 تباہ ہوئے اور 2,76,000 کو جزوی نقصان پہنچا۔ جنگ کے دوران حماس کو اسرائیل، برطانیہ اور بہت سے دیگر ممالک نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا، لیکن اس کی جانب سے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے جاتے رہے، اور اس سب کے دوران حماس کے اتحادی اسرائیلی افواج کے خلاف زمینی کارروائیوں میں مصروف رہے۔ غزہ میں اس جنگ سے پہلے بھی حالات اچھے نہیں تھے، اور یہاں زندگی گزارنا انتہائی مشکل تھا۔ اگرچہ تقریباً 2/3 آبادی غربت میں تھی اور ہزاروں افراد اقوام متحدہ کے زیر انتظام پناہ گزین کیمپوں میں رہتے تھے، لیکن وہاں ہسپتال، اسکول اور دکانیں بھی موجود تھیں۔ غزہ صرف 41 کلومیٹر یعنی 25 میل لمبا اور 10 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اس کے ایک طرف سمندر اور دوسری جانب اسرائیل اور مصر کے ساتھ بند سرحدیں ہیں، تاہم اب یہاں کا بڑا حصہ رہائش کے قابل نہیں رہ گیا، کیونکہ پورے خطے کو زمین بوس کر دیا گیا ہے، جبکہ زرعی زمین اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے چھاپوں اور بھاری فوجی گاڑیوں اور ٹینکوں کی وجہ سے ریت اور ملبے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جنگ سے پہلے غزہ کی 22 لاکھ آبادی میں سے زیادہ تر اس کے 4 اہم شہروں جنوب میں رفح اور خان یونس، مرکز میں دیر البلح اور غزہ شہر میں رہتے تھے، جو 7,75,000 افراد کا گھر تھا۔ لیکن اب تقریباً پوری آبادی بے گھر ہو چکی ہے، اور زیادہ تر خاندان خیموں یا عارضی پناہ گاہوں میں یا زمین اور ساحلوں کے کھلے علاقوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس وقت غزہ میں 18 لاکھ افراد شدید ترین غذائی کمی کا شکار ہیں، جن میں سے تقریباً 1,33,000 افراد تباہ کن غذائی قحط کا سامنا کر رہے ہیں۔
یہ شدید غذائی قلت جنگ شروع ہونے سے پہلے کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے۔ موجودہ جنگ سے پہلے بھی غزہ کی تقریباً 80% آبادی کو انسانی امداد کی ضرورت تھی۔ تقریباً 100% آبادی جنگ سے پہلے کے 64% کے مقابلے میں اب غربت میں زندگی گزار رہی ہے، اور بنیادی سامان کی قیمت میں تقریباً 250% اضافہ ہوا ہے۔ جنگ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ 18.5 ارب ڈالر ہے، جو 2022 میں غزہ کی مجموعی قومی پیداوار یعنی GDP سے تقریباً 7 گنا زیادہ ہے۔ مصدقہ تخمینوں کے مطابق جنگ بندی کے بعد بھی غزہ کی معیشت کو 2022 کی سطح پر بحال کرنے میں 350 سال لگیں گے۔ غزہ کے 36 ہسپتالوں میں سے صرف 18 جزوی طور پر کام کر رہے ہیں۔ پانی اور صفائی ستھرائی کے نظام کو تقریباً مکمل طور پر ناکارہ قرار دیا گیا ہے۔ کیمپوں اور پناہ گاہوں کے ارد گرد بڑھتے ہوئے کچرے اور تباہ شدہ سولر پینلز اور استعمال کیے جانے والے گولہ بارود کے کیمیکلز مٹی اور پانی کی فراہمی کو آلودہ کر رہے ہیں۔ جنگ کی تباہ کاریوں سے 50 ملین ٹن سے زیادہ ملبہ جمع ہوا ہے، جسے صاف کرنے میں 21 سال کا طویل وقت لگ سکتا ہے۔ تباہ حال غزہ اور مغربی کنارے کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے 53 بلین امریکی ڈالر درکار ہوں گے۔ غزہ کے 95% اسکول تباہ ہو چکے ہیں۔ 90% مکان اور رہائشی عمارتیں ملبے میں تبدیل ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ماہرین اسے جنگ عظیم دوم جیسی تباہی قرار دیتے ہیں۔ غزہ میں جو کچھ ہوا بہت دیدہ دلیری کے ساتھ ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے اب بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جو بچا ہے اسے بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے غزہ کی آبادی کو مصر اور اردن منتقل کر کے اس خطے کو اپنی تحویل میں لینے کی تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ پوری دنیا کے عیسائیوں حتیٰ کہ اسرائیل میں رہنے والے یہودیوں نے بھی اسے نسل کشی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے، لیکن یہ سب غزہ اور اس کے رہنے والے مظلوموں کے دکھ کا مداوع نہیں۔ غزہ سے ہر روز مدد کی دعائیاں دی جاتی رہیں۔ اس دنیا سے چلے جانے اور بچ جانے والے سب کے سب مسلمان ہیں، لیکن اگر کسی کو غزہ والوں کی مدد کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تو وہ مسلمان ہیں۔ اس وقت دنیا میں 57 اسلامی ملک موجود ہیں، جن میں دنیا کی 1/4 آبادی یعنی 1 ارب 18 کروڑ افراد بستے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک ملک میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل کا راستہ روک سکے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو ایک اللہ اور ایک نبی کے پیروکار ہیں، لیکن ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، جس کی وجہ سے غزہ کا وجود کچھ مٹ گیا اور باقی مٹنے کے قریب ہے۔ ہر مسلمان ملک کو یہ خوف ہے کہ اگر انہوں نے غزہ کے مظلوموں کے حق میں ہتھیار اٹھائے تو امریکہ انہیں پتھر کے دور میں پہنچا دے گا، کیونکہ وہ ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود ایسا کرنے پر قادر ہے۔ حماس اور غزہ کے باسیوں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے لگ بھگ 1.5 سال تک اسرائیلی بمباری اس لیے برداشت نہیں کی کہ انہیں اپنے ہی وطن سے بے دخل کر دیا جائے۔ وہ کسی بھی حال میں غزہ سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اسرائیل اور امریکہ تو اس علاقے کی بحالی کے لیے رضامند ہی نہیں، جبکہ عربوں سمیت کوئی مسلمان ملک غزہ کے شہریوں کو بے دخل کیے جانے کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ امریکہ سے دشمنی بھی نہیں چاہتے۔ غزہ اجڑنے میں 1 سے 1.5 سال لگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آباد کب ہوا۔ تواریخ کے مطابق کنعانیوں نے 3500 سال پہلے غزہ آباد کیا اور اس کا نام حزاتی رکھا۔ فرعون مصر نے اس کے لیے غزاتو کا نام تخلیق کیا، پھر اشوریوں اور یونانیوں نے اسے ازاتی اور فازا کا نام دیا، جبکہ عبرانیوں نے اسے ازا اور بالآخر عربوں نے اسے غزہ بنا دیا، جس کا مطلب ناقابل تسخیر بنتا ہے۔ عربوں کے لیے
غزہ حضرت عمرو بن العاص نے حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں فتح کیا تھا۔ اس شہر کا اسلام سے پہلے اور بعد کے متعدد واقعات میں مستند ذکر ملتا ہے۔ عرب تجارت کے سلسلے میں یہاں آیا کرتے تھے، اسی لیے اس شہر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں موجود ہے۔ اس صورت میں تجار قریش کا سردی میں یمن کا سفر اور گرمیوں میں غزہ اور شام کے ارد گرد کے علاقوں کے سفر کا تذکرہ ہے۔ غزہ اسی فلسطین کا حصہ ہے جسے سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ مکہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد بیت المقدس تعمیر ہوا، اور یوں بیت المقدس باعتبار تعمیر روئے زمین کی دوسری مسجد قرار پائی۔ القدس کے بارے میں روایت ہے کہ اس شہر میں ایک بالشت جگہ ایسی نہیں جہاں کسی نبی نے نماز نہ پڑھی ہو یا قیام نہ فرمایا ہو۔ اسی شہر میں مسجد اقصی ہے جسے اللہ نے عظمت سے نوازا، اور قبۃ الصخرہ ہے جس سے اسلامی یادیں وابستہ ہیں۔ حضرت عزیر کا قرآنی واقعہ اسی علاقے میں پیش آیا۔ معراج کی رات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق اسی شہر میں باز آ گیا۔ یہی حضرت مریم کا وہ محراب بھی ہے جہاں انہیں بے موسمی پھل عطا ہوتے تھے۔ حضرت زکریا کو یہی بیٹے یعنی حضرت یحییٰ کی بشارت دی گئی تھی۔ یہی وہ شہر ہے جہاں میدان محشر قائم ہوگا۔ حضرت سمرہ بن جنزب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، بیت المقدس میں تمہارا حشر ہوگا اور پھر قیامت کے دن تمہیں جمع کیا جائے گا۔ کنعانیوں کی آباد کاری کے بعد 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے۔ فلسطین کے شہر حبرون میں ایک غار تھا جو حضرت ابراہیم نے 400 مسقال سونے میں خریدا تھا۔ یہاں پہلے ان کی اہلیہ حضرت سارہ کی تدفین ہوئی، جبکہ بعد میں حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور پوتے حضرت یعقوب سمیت آل ابراہیم کی دیگر مقدس ہستیوں کو دفن کیا گیا۔ فلسطین کا ہی ایک گاؤں بیت لحم ہے۔ یہاں کھجور کا ایک خشک درخت موجود تھا جس کے پتے، شاخیں سب جھڑ چکے تھے اور صرف تنا باقی رہ گیا تھا۔ زمانہ شدید سردی کا تھا۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل کر 6 میل کے فاصلے پر اسی درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں، اور یہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام پر اتر کر نماز پڑھنے کے لیے عرض کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی۔ غزہ عالم اسلام کے عظیم فقیہ امام محمد بن ادریس شافعی کی جائے پیدائش بھی ہے۔ امام شافعی کی ولادت 150 ہجری میں غزہ سے تقریباً 25 کلومیٹر دور اسقلان میں ہوئی۔ آپ نے اپنے بچپن کے 2 برس یہیں گزارے اور بعد میں اپنے والد کے ہمراہ مکہ ہجرت کر گئے۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ گرمیوں میں غزہ کے ایک تجارتی سفر کے دوران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اکبر ہاشم بن عبد مناف رحلت فرما گئے تھے، چنانچہ انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ ہاشمی انہی سے نسبت رکھتے ہیں۔ ویسے تو ہر مسلمان حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان دینے کا اعلان کرتا نظر آتا ہے، لیکن عملی طور پر کسی میں سامنے آنے کی جرت نہیں۔ حالانکہ غزہ وہی خطہ ہے جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہن قرار دیا اور فرمایا کہ شادمانی ہے اسے جسے اللہ 2 پاک دلہنوں اسقلان یا غزہ میں سے ایک میں بسائے۔ اس وقت اسقلان اسرائیلی قبضے میں ہے، جبکہ غزہ اسرائیلی توپوں کے دہانے پر ہے۔ چلتے چلتے یہ یاد دہانی بھی کرا دوں
کہ دنیا کی تمام مساجد نفس ثواب میں یکساں ہیں، لہذا ان کی طرف حصول ثواب کے لیے سفر کرنا بے سود ہے۔ اس لیے احادیث میں صرف 3 مساجد کی طرف سفر کی اجازت دی گئی ہے، جن میں مکہ کی مسجد الحرام اور مدینہ کی مسجد نبوی کے علاوہ تیسری مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی ہے۔ آج یہ پاک اور متبرک سرزمین غیر مسلموں کے قبضے میں ہے۔ غزہ کا وجود مٹ گیا، لیکن مسلمان سو رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جن مسلمانوں نے کربلا میں نبی کے نواسے کا ساتھ نہیں دیا تھا، وہ غزہ والوں کا ساتھ کیا دیں گے؟ جید علماء دین کے مطابق اب دنیا کے تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اب مسلمان جہاد کر نہیں سکتے، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے بھی انہیں امریکہ سے پوچھنا پڑے گا، اور امریکہ انہیں بخار کی گولی کھانے کی اجازت نہیں دیتا، تو جہاد کے نام پر گولی چلانے کی اجازت کیسے دے گا؟ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔